اچھا، علامہ طباطبائی ایک بات اور کہتے تھے ویسے تو تمام ائمہ کے الطاف اور لطف زائرین کے اوپر ہوتے ہیں، لیکن امام رضا علیہ السلام کا جو لطف ہے خاص طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ سب ائمہ کے روضوں کے اوپر جائیں گے، خاص طرح کا ایک الطاف اور کرم ان کا ہوگا اپنے زائر پر، کہہ رہے ہیں لیکن خاص طور پر امام رضا کا لطف و کرم زائر محسوس کر سکتا ہے۔ اور اتنے زیادہ امام رضا علیہ السلام اپنے زائرین پر اتنی خاص عنایت اور توجہ رکھتے ہیں، ذرا سی بھی تکلیف سے تڑپ جاتے ہیں زائر کو اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ آیت اللہ فقیہ سید حسین سبزواری یہ خاص کلید بردار حرم تھے، نماز جماعت بھی پڑھاتے تھے، اور نماز کے لیے جس وقت یہ ایک دن نکل رہے تھے تو زائرین کا بہت ہی زیادہ رش تھا، کوئی مخصوصی تھی، جگہ جگہ زائرین کھڑے ہو کے زیارتیں پڑھ رہے تھے۔ اچھا، وقت ہو گیا، اذان ہو گئی ہے، وقت نکلا جا رہا ہے، تیز رفتاری کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن رش کی وجہ سے اپنی جگہ تک پہنچ نہیں پا رہے تھے، رش کی وجہ سے رستہ نہیں مل پا رہا تھا۔ اچھا، تھوڑا سا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر غصہ بھی آ جاتا ہے، زائرین پر تھوڑا سا غصہ کیا اور ہاتھوں سے ہٹا کر رستہ بنایا۔ فرماتے ہیں کہ اس دن نماز پڑھا کے جب میں گھر آیا اور سویا تو خواب میں امام رضا علیہ السلام کو دیکھا۔ امام کو سلام کیا، امام نے نہایت سرد مہری سے سلام کا جواب دیا، کوئی التفات ہی نہیں کیا، گویا جیسے چہرے کو رخ پھیر لیا۔ کہا کہ مولا مجھ سے کیا قصور ہو گیا ہے؟ کہا کہ تم نے میرے زائرین کو رنجیدہ کیا ہے، لہٰذا مجھے بھی رنجیدہ کر دیا۔ اب آیت اللہ سید حسین سبزواری سخت پشیمان ہوئے، تڑپ گئے کہ کہا مولا کیا اب میں آپ کی خدمت کے لائق نہیں رہا؟ کلید بردار حرم تھے، نماز بھی پڑھاتے تھے، سمجھے چابیاں حرم کی ان کے پاس تھیں۔ کہا کہ نہیں، تم لائق ہو، اگر ایسا نہ ہوتا تو اتنے عرصے تک حرم کی کلید تمہارے سپرد نہ کی جاتی۔ تو ذرا سی تکلیف کے زائرین کو اپنے ہاتھوں سے ہٹا کر اور کچھ ہلکا سا غصہ کر کے، اور نماز کون سا اپنے کسی کام کے لیے جا رہے تھے، الگ سے نماز جماعت پڑھانی تھی، ایک ذمہ داری کے طور پر جا رہے تھے، لیکن یہ بھی امام کو پسند نہیں آیا کہ میرے زائر کے ساتھ اس طرح سے ان پہ ہلکے سے غصے کا بھی اظہار کیا جائے۔ اور یہ کسی کتاب کے اندر تو بات نہیں ہے، لیکن حرم مشہد کے جو مقامی علماء ہیں وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ امام کا جو یہ سامنے گنبد نظر آ رہا ہے، اس پر ہر وقت پہلے کبوتر بیٹھے رہا کرتے تھے۔ تو حرم کی انتظامیہ نے سوچا کہ یہاں سے ان کبوتروں کو کسی طرح سے ہٹایا جائے، ان کی صفائی کرنا روزانہ ایک مشکل کام ہوتا تھا۔ تو کہا کوئی ایسا طریقہ کار یہاں پر کرتے ہیں، کوئی ایسی چیز کرتے ہیں جس سے یہ یہاں سے یہ بیٹھنے ہی نہ پائیں اور کبوتر یہاں سے چلے جائیں، سمجھے روضے کے اطراف میں بھی نہ آئیں۔ تو باقاعدہ حرم کے جو ذمہ دار تھے ان کے خواب میں امام رضا علیہ السلام آئے اور آ کر کہا کہ یہ پرندے بہت دور دور سے ہماری قبر کی زیارت کے لیے آتے ہیں، تو ان کو خود سے مت ہٹاؤ، اور اس کے بعد بالکل اس گنبد کے سامنے جو چشمہ شفا ہے وہاں پر، یہ جو ہے آپ کے سامنے جو اسی بالکل سامنے ہی ہے اس کے، یہاں پر پھر خود بخود کبوتروں نے اپنا ڈیرا بنا لیا، اور اب یہاں اگر بیٹھتے ہیں اور گنبد کے اوپر نہیں بیٹھتے، اور 2 سال سے یہ سلسلہ بالکل جاری ہے کہ ایک کبوتر بھی گنبد پہ بیٹھا ہوا نظر نہیں آتا۔ تو وہ ایک اپنے زائر انسان کو تو چھوڑیے، اپنے زائر پرندوں تک کا اتنا خیال کرنے والے، اور اس زائر کے اوپر پھر اس انسان کے اوپر افسوس ہوگا اس زائر کے اوپر کہ وہ امام کی نافرمانی سے بھرپور ایک زندگی گزارے، اس سفر کے اندر بھی امام کے قول و فعل کی نافرمانی کرے اور سفر سے واپس آ کر بھی نافرمانی کرے۔ دیکھیے زائر کو پہلا تحفہ ہی جا کر یہ ملتا ہے کہ سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اب نئی اطاعت سے بھرپور زندگی اس کو شروع کرنا، جس طریقے سے اگر کسی شخص کا بائی پاس آپریشن ہو جائے اور وہ اگلے دن سے مثلا نلی نہاری اور مغز نہاری کھانا شروع کر دے تو کتنی مذمت کی جائے گی اس کی، ابھی تو تم اس سے فارغ ہو، کچھ تو احتیاط کرنی چاہیے تھی، نہیں اسی دن سے اگر کوئی کرنے لگے تو کتنی زیادہ اس کو برا بھلا کہا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے یہ ظاہر بھی ہے کہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ اسے کتنا اس کے بعد گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے، جو اس آپریشن کے بعد اس کی صحت ٹھیک ہو گئی ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہے، تو اسی طرح ظاہر جو ہے وہاں سے تمام گناہ اس کے بخش دیے گئے ہیں۔
اب ایک بہترین زندگی کا وہاں سے وہ آغاز کرے.